کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بالواسطہ یا بلا واسطہ بدگمانی کی کہ شاید ہمیں اللہ کے نبی محروم رکھ دیں. تو اللہ کے نبی تو بانٹنے والے تھے، اللہ کے نبی تو دینے والے تھے، اللہ کے نبی تو قاسم تھے، موتی تو اللہ کی ذات تھے. اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایسا سوچنا تو کتنی بڑی قیامت ہے. اللہ اپنے ماننے والوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں کو یہی بات بتا رہے ہیں کہ نبی خیانت نہیں کرتا، وہ مال کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارا مال نہیں چھپائے گا. اور یہی بات اللہ نے اپنے بات کے اندر پوری امت مسلمہ کو یہ بات بتائی ہے کہ سپہ سالار اعظم کوئی بھی ہو اس کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ، اپنے غازیوں کے ساتھ، اپنے مجاہدوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور بددیانتی کرے اور ان کا مال جو ہے وہ چھپا کے رکھے. اور ایسا نہ عام آدمی کو کرنا چاہیے اور نہ ہی سپہ سالار کو کرنا چاہیے، اور نہ ہی سپہ سالار اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب مشرکین نے، منافقین نے یہ بات کہی کہ بھئی اگر تم جنگ کے اندر نہ نکلتے، ہم نے تو منع کیا تھا کہ شہر سے باہر نہ جاؤ، مارے جاؤ گے. ہم نے تو کہا تھا کہ شہر کے اندر ہی رہو، تمہاری جان بھی بچے گی، مال بھی بچے گا. لیکن تم نے ہماری مانی کب ہے؟ تم نکل کھڑے ہوئے. اب نتیجہ کیا ہے؟ کیا اب ٹانگیں توڑوا کے، زخم کھا کے، لاشیں اٹھا کے کندھے پر واپس مدینہ منورہ کے اندر آ رہے ہو؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو بتا دو کہ جان ہم نے کسی نظریے پر دی ہے. ہم نے جو زخم کھائے ہیں یہ بلا وجہ نہیں کھائے. ہمارے پیش نظر تو اللہ کی ذات اقدس تھی کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. ہم تو اللہ کے سپاہی تھے، اللہ کے لیے لڑنے والے تھے، اللہ کے راستے کے اندر زخم کھانے والے، جانیں قربان کرنے والے، کندھوں پر لاشیں اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں. اور پھر اللہ یہ بات کہنے کہ اگر تم نے یہ نقصان اٹھایا ہے، اگر مر گئے ہو تو تمہارے لیے بڑا مرتبہ اور مقام اور بڑی حیثیت اور بڑا رتبہ اور بڑا درجہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا، ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہو جانا. یعنی دو گروہ، ایک گروہ کیا کام کر رہا ہے اور دوسرا گروہ اپنی جان بچ گئی اتفاقاً. ورنہ جب موت آ جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، اور پچھلی آیات مبارکہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ جب کسی کا وقت آ جائے گا تو موت خود بخود اس انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہوئی لے جائے گی، اپنی منزل کی طرف، اپنی آرامگاہ کی طرف چلتا چلا جائے گا، اور ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. یہ اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا کہ یہ بچ گئے ہیں، اب یہ بڑکے مار رہے ہیں اور بغلیں بجا رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کافروں کی طرح نہ ہو جانا. وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض، جب بھی یہ ان کے دوست یا ان کے بھائی یا ان کے ساتھی سفر کرتے ہیں، او کانوا غزا، یا جنگ کے لیے نکلتے ہیں، تو کیا بکتے ہیں؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، مت نکلنا، مارے جاؤ گے. اگر نہ نکلتے نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اب وہ تو اللہ کے راستے کے اندر اپنا خون بہا رہے ہیں، پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اللہ نے تو ان کے گھوڑوں کے قدموں کی قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا، گھوڑے کے سموں جو نکلنے والی آگ ہے، چنگاریاں ہیں، اور ان سے اڑنے والی دول جو ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. یہ تو پھر اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی عزت اور بڑی تکریم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بڑا رتبہ اور مقام اور حیثیت دی ہے. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، یہ تم کیا باتیں کرتے ہو کہ نہ نکلتے نہ مرتے، نہ نکلتے تو نہ قتل ہوتے، نہ نکلتے تو نہ زخمی ہوتے. یہ تم کون ہو باتیں کرنے والے؟ کیا تم موت کے مالک ہو؟ زندگی تم بانٹنے والے ہو؟ تم تو اپنی زندگی کے بھی مالک نہیں، اپنی طرف آنے والی موت کو اور اناہلی پنجوں کو تم نہیں روک سکتے. واللہ یحیی و یمیت، اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اور جتنی چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو زندگی میں سے موت کے سامان نکل آتے ہیں اور موت میں سے زندگی کے سامان نکل آتے ہیں. وہی دریا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام
بسلامت اپنے ساتھیوں کے ساتھ پار ہو گئے، اور وہی دریا کہ جہاں فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی غرق ہو گیا، وہی آگ ہے جو ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن گئی، اور وہی آگ ہے کہ جس کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے تو تم خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے کے اندر مارے گئے، او متم یا عام موت مر جاؤ، لمغفرتم تمہارے پیش نظر اللہ کی ذات ہو، اللہ کو تم ماننے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہو، لمغفرتم من اللہ، پھر تو بخشش ہی بخشش ہے، انعام ہی انعام ہے اور مہربانی ہے، ورحمت خیر مما یجمعون، اور یہ مال و دولت اپنی زندگی بچا بچا کے رکھتے ہیں، ان سے کہیں کروڑ گنا تمہاری زندگی اور تمہاری موت ان کی زندگی سے بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتِّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اب یہاں غزوہ خندق کی بات کچھ ختم ہو گئی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی کروڑوں مہربانیاں ہیں کہ آپ ان کے لیے نرم خو ہیں۔ میدان جنگ سے بھاگ گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا، تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، آپ نے کچھ نہیں کہا، یہ منافقین راستے سے باز آ گئے، پھر بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اور آپ نے بہت زیادہ باز پرس نہیں کی کہ آپ نرم دل ہیں، ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں اور محبت برے جذبات رکھنے والے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، نہ تو آپ سخت دل ہیں اور نہ تو آپ تلخ جملے کہنے والے ہیں، کاٹ دار جملے کہنے والے ہیں، ذلیل و رسوا کرنے والے ہیں، ایسے آپ ہرگز نہیں۔ غلیظ القلب، آپ کا دل سخت نہیں ہے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کرخت بات کرنے والے، ہارڈ ٹاک کرنے والے ہوتے، دل کے سخت ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کون آپ کے گرد بیٹھتا؟ اب یہ سارے گناہگار، آپ کو ناراض کرنے والے، میدان جنگ سے بھاگنے والے، اپنی جگہ چھوڑنے والے اور 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ جانے والے، پھر بھی آپ کے پاس بیٹھے۔ اگر آپ ایک ایک کی باز پرس کرتے، ایک ایک کی گوشمالی کرتے تو آپ کو حق تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ تو بہت ہی محبت کرنے والے، بہت ہی ہمدردی کرنے والے، بہت ہی غم گساری کرنے والے اور بڑے ہی ملائم اور پولائٹ گفتگو کرنے والے ہیں۔ اگر سخت اور ہارڈ گفتگو کرنے والے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کوئی بھی آپ کے قریب نہ پھٹکتا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، چلیں، آپ نے ان سے درگزر فرمایا، آپ کو درگزر فرمانا ہی چاہیے تھا۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، غلطی ہو گئی، آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیے اللہ سے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھیے، جب بھی آئندہ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو پھر ان سے رائے لیجئے، پھر ان کی رائے کا احترام کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر جب ایک منصوبہ بنا لیں، ایک ارادہ کر لیں، ایک اعلان کر دیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر ڈوریاں اللہ پر ڈال دیں، پھر اللہ کی طرف دھیان کر لیں، پھر جو ہوگا سو ہوگا، آپ کے قدم نہیں ڈگمگائیں، آپ کے جذبے نہیں خراب ہوں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ بے پناہ پیار کرے گا، اللہ تمہیں منزل مقصود کی طرف لے کر جائے گا، اللہ تمہارے من کی مرادوں کو پورا کرے گا، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ خود کہتے ہیں کہ میرے اوپر جس نے بھروسہ کر لیا، اب اسے کسی اور آسرے کی، کسی اور سہارے کی اور کسی اور ٹھکانے کی ضرورت نہیں۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہیں غالب کرنا چاہے تو کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا، اللہ اگر تمہیں کامیاب کرنا چاہے تو کوئی تمہاری کامیابی کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے پیار کرنے والے، اس پر ایمان لانے والے، ان کا تو حق بنتا ہے کہ اللہ پر توکل کریں، کہ اللہ نے کبھی بھی ان کی امیدوں کو اور ان کے ارادوں کو رائگاں نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی بھی کبھی بددیانت ہوا ہے؟ نبی تو وہی کام کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، نبی مال کا بھوکا نہیں ہے، نبی جاہ و حشمت کا بھوکا نہیں ہے، نبی مال غنیمت کا بھوکا نہیں ہے، نبی کا کام تو یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ اور مساوات کے ساتھ کام کرنا، نبی کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَغْلُلْ
اور جو بھی ایسا کام کرے گا، غلط کام کرے گا، مال کو ہڑپ کرے گا، ہضم کرے گا، دبائے گا، اپنا حق زیادہ جتائے گا، یاتی بما غل یوم القیامہ، پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی کے اندر تو چند روز عیش کر سکے گا کوئی بھی آدمی، لیکن قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ خیانت نہ کرنا، خیانت کرنے والا قیامت کے دن اپنے کندھوں پر اونٹ رکھے ہوئے آئے گا اور بوجھ کے نیچے دبا ہوگا اور منتیں کرے گا کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے۔ آپ فرمائیں گے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں۔ آدمی آئے گا کہ گھوڑا اس کے کندھوں پر ہوگا اور گھوڑے کو اٹھا کے آ رہا ہوگا اور بوجھ تلے دبا ہوگا اور منتیں کرے گا کہ یا رسول اللہ میری سفارش کیجیے۔ آپ فرمائیں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو۔ بکری اپنے کندھوں پر اٹھا کے آئے گا، وہ میں کر رہی ہوگی، اور گائے اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے گا جو بے ایمانی اور بددیانتی اور خیانت کے مال سے اس نے اٹھایا ہوگا۔ آج کے دور کے اندر دیکھ لیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، کسی کو آپ نگران بنا دیں، کسی کو آپ کو حکمران بنا دیں، کسی کو آپ متولی بنا دیں، پھر نتائج دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے وہ بے ایمانی اور بددیانتی کے چور دروازے کھولتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرا حق ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، بددیانت آدمی قیامت کے دن اونٹ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے گا جو بددیانتی سے اس نے حاصل کیا ہوگا، گائے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے گا جو بددیانتی اور بے ایمانی سے حاصل کی ہوگی، گدھا اور گھوڑا اور بکری اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے گا جو بے ایمانی اور بددیانتی سے حاصل کی ہوگی۔ تو ایک مسلمان جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، روکھی سوکھی پر گزارا کرے گا، لیکن خیانت اور بددیانتی کا مال اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، جو بنتا ہوگا اللہ پورا پورا دیں گے۔ اللہ نا انصافی کیوں کریں گے؟ اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اللہ اپنے دائیں ہاتھ کھڑا کریں گے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر پکڑائیں گے۔ اگر بے ایمانی اور بددیانتی اور لوگوں کا حق مارا ہوگا تو کیا اللہ اپنے دربار کے اندر جو لوگ سوالی ہوں گے، جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور بددیانتی اور غبن ہوا ہوگا، کیا اللہ ان کا حق انہیں نہیں دلائیں گے؟ یقیناً اللہ ان کا حق دلائیں گے۔ ولا ہم وہم لا یظلمون، اور قطعاً کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ فمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی محبتیں اور اس کی خوشنودیاں تلاش کرتا ہے، کمن باب سخط من اللہ، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی نفرت اور اللہ کا غصہ لے کر لوٹا ہو؟ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم، یعنی جس نے اللہ کو ناراض کیا، یعنی اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا اور اللہ کی بات کو نہ مانا اور اللہ کی نواہی پر عمل نہ کیا اور اللہ کے اوامر کو درخوئے اتنا نہ جانا، یقیناً اس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات ہوں گے اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، تمہاری صبحیں اور تمہاری شامیں، تمہاری اچھائیاں اور تمہاری برائیاں، اور تمہارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کرنا اور عمل کرنا اور نماز، روزہ، تقوی، طہارت، اس طرح کے معمولات کو حاصل کرنا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تمہارے اعمال سے، تمہاری ایک ایک حرکت سے باخبر ہے اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے؟ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے معمولات اور معاملات کو درست فرمائے اور ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔